السلام علیکم دوستو، آٹو کیڈ کی کلاس نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہیں۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے آٹو کیڈ کی شیٹ کی سیٹنگ اور لائن کی کمانڈ اور آرتھو آن آف کرنا سیکھا تھا، تو آج ہم اس سے اگلی جو چیزیں ہیں وہ سیکھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ آٹو کیڈ اوپن کرتے ہیں سب سے پہلے۔ جی تو دوستو، یہ آٹو کیڈ کی فائل ہمارے سامنے اوپن ہو گئی ہے۔ اس کی سب سے پہلے ہم نے سیٹنگ کی تھی، میں ریوائز کر دیتا ہوں اس کو۔ یونٹ سیٹ کیا تھا سب سے پہلے، آرکیٹیکچر اور 1/8 انچ، اور انچز میں رہنے دی ہمیں سیٹنگ ڈیسیمل ڈگری 0 کسی سے اوکے کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے لمٹس سیٹ کی تھی پہلے، لمٹس، اس کے بعد انٹر 100 فیٹ بائی 100 فیٹ، انٹر 100 فٹ بائی 100 فٹ کی شیٹ ہماری یہ ایک سیٹ ہو گئی ہے۔ اس کو میں زوم آن کر دیتا ہوں، زیڈ انٹر اے انٹر، زیڈ انٹر اے انٹر کا مطلب ہے زوم آل۔ جو ہم نے فائل کا سائز رکھا ہے وہ سارا ہی ہماری اسکرین پہ آ جائے۔ اچھا، اب ہم لائن کے بعد میں ایک لائن لگا لیتا ہوں۔ لائن کمانڈ کے بعد آج ہم نے موو اور کاپی کی کمانڈ سیکھی ہیں۔ موو اس کو کیسے کرتے ہیں، یہ لائن ہم نے یہاں پہ لگائی ہے تو اس کو موو کیسے کرتا ہوں۔ اب میں موو کی کمانڈ ہے ایم انٹر، ایم پریس کر کے انٹر کر دیتا ہوں، اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد رائٹ کلک کرتا ہوں۔ میں یہاں پہ کسی جگہ پہ کلک کرتا ہوں اس کو اور یہاں پہ لے جاتا ہوں اور یہاں پہ پھر دوبارہ کلک کر دیتا ہوں، تو یہ آبجیکٹ یہاں سے اٹھ کے یہاں آ گیا، یہاں سے موو ہو کے سائڈ پہ آ گیا۔ دوبارہ میں اس کو کر کے دیکھ لیتا ہوں، ایم انٹر، سلیکٹ آبجیکٹ، رائٹ کلک، اس کے بعد اس کو پک کرنا ہے، ہم نے کہیں سے بھی پک کر سکتے ہیں، سینٹر سے بھی پک کر سکتے ہیں، جہاں سے بھی پک کر سکتے ہیں۔ اس کو پک کرنے کے لیے میں نے کلک کیا، میں اپنے ماؤس کو سائڈ پہ لے کے آیا یہاں پہ اور دوبارہ میں نے کلک کر دیا، وہ آبجیکٹ یہاں سے اٹھ کے یہاں پہ آ گئی۔ تو یہ تو ہوگی موو کی کمانڈ۔ اب اس کی میں نے کاپی ایک اور بنانا چاہتا ہوں، تو کاپی کی کمانڈ ہم کیسے لگائیں گے۔ کاپی کرنے کے لیے کمانڈ ہے سی او انٹر، سی او انٹر۔ یہ بھی سیم ہی اس کا طریقہ اسی طرح ہی ہے سارا، جس طرح موو کا طریقہ ہے۔ کاپی کی کمانڈ لگائی، یہ دیکھیں آبجیکٹ کی میرے جو کرسر کی شکل ہے وہ چینج ہوگی۔ یہ جب چینج ہوگی تو اس کو میں نے سلیکٹ کرنا ہے، یہاں سے اس میں سارے کو سلیکٹ کرنا ہے، یہ سلیکٹ کر لیتا ہوں سارا۔ اس کے بعد میں رائٹ کلک کرتا ہوں، دوبارہ کرسر کی شکل چینج ہوگی۔ اس کے بعد میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اس کو اور میں سائڈ پہ لے کے آتا ہوں اور یہاں پہ میں پھر کلک کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں اس کی ایک اور کاپی بن گئی۔ یہاں پہ میں ایک اور کلک کر دیتا ہوں، یہ اس کی 2 کاپیاں بن گئی۔ اسکیپ کر دیتے ہیں، یہ دیکھیں اسی آبجیکٹ کی 2 کاپیاں بن گئی ہیں۔ تو یہ ہے کاپی کی کمانڈ۔ دوبارہ میں اس کو لگا کے دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کاپی کی کمانڈ ریوائز کرتے ہیں، اس سے پہلے میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں سلیکشن کے حوالے سے۔ یہ دیکھیں میں سلیکشن کے لیے یہاں پہ میں نے کلک کیا اور ادھر سائڈ پہ میں لے کے آیا ریڈ، آپ کو نظر آ رہا ہے کلر، اور اس کی جو آؤٹر لائن ہے وہ سالڈ ہے ساری بلیک میں۔ ایک یہ سلیکشن ہے اور ایک یہ سلیکشن ہے جو میں ادھر کلک کر کے، یہ گرین ہے اور یہ ڈاٹڈ ہے لائن، اس کی جو آؤٹر لائن ہے۔ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، اس کا میں تھوڑا سا آپ کو فرق بتاتا چلوں۔ اب فرض کریں یہ میرا آبجیکٹ ہے، اس کو میں نے سلیکٹ کرنا ہے، یہ بھی سلیکشن ہے، یہ بھی سلیکشن ہے، اس کو کہتے ہیں الٹا سلیکٹ، اس کو سیدھا سلیکٹ کرتے ہیں۔
الٹی سلیکشن یہ ریڈ کلر میں آ گئی ہے، یہ بھی سلیکشن ہے اور یہ بھی سلیکشن ہے، سیدھی سلیکشن جو ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر الٹی سلیکشن سے میں کوئی چیز سلیکٹ کرتا ہوں، یہ دیکھیں میں الٹی سلیکشن سے اس کو سلیکٹ کر رہا ہوں، تو جو میرا آبجیکٹ، اب ایک اور بات ہے کہ اس میں یہ جو لائن میں نے لگائی ہے یہ ایک لائن نہیں ہے، یہ مختلف لائنوں کا مجموعہ ہے۔ یہ ایک لائن ہے، اس کے بعد یہ ایک علیحدہ لائن ہے، یہ ایک علیحدہ لائن ہے، یہ علیحدہ لائن ہے، یہ علیحدہ لائن ہے، اور یہ اسی طرح 1 2 3 4 5 6 لائنیں ہیں، ٹوٹل 6 لائنیں ہیں۔ 6 لائنوں کے مل کے ایک آبجیکٹ بنا ہوا ہے۔ تو ان 6 لائنوں کو میں نے سلیکٹ کرنا ہے، تو میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے جب میں نے موو کی اور کاپی کی کمانڈ لگائی تو اس کو میں نے یہاں پہ کلک کر کے ایسے سلیکٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کو میں ایسے بھی سلیکٹ کر سکتا تھا اسے۔ تو اس طرح سے میں نے کیوں نہیں سلیکٹ کیا اس کو؟ اگر میں یہاں سے رکھ کے سلیکٹ کرتا ہوں، یہ دیکھیں سارا آبجیکٹ سلیکٹ ہو گیا، اسی طرح میں یہاں سے رکھ کے ادھر سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ 2 لائنیں صرف سلیکٹ ہوئی ہیں۔ ان کی کیا وجہ ہے؟ یہ لائن اور یہ لائن 2 سلیکٹ ہوئی ہیں۔ یہاں سے میں لے کے آتا ہوں یہاں پر، پورا آبجیکٹ سلیکٹ ہو گیا۔ اسی جتنا میں باکس بناتا ہوں یہاں سے یہاں تک تو صرف 2 لائنیں سلیکٹ ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو سلیکشن ہے، یہ جو باہر اس کی سالڈ لائن لگی ہوئی ہے ریڈ کلر میں، یہ کلر آپ چینج بھی کر سکتے ہیں، درمیان میں جو پنک کلر آ رہا ہے اس کی اندر جو چیزیں آئیں گی، جو آبجیکٹ کمپلیٹ اس کے اندر آئے گا، پورا آبجیکٹ شروع بھی ہو رہا ہے اور ختم بھی ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ لائن، جو 2 لائنیں آ رہی ہیں، یہ شروع بھی اور اینڈ بھی اس باکس کے اندر ہی ہو رہی ہیں۔ یہ جو دوسری لائنیں جو سلیکٹ نہیں ہو رہی وہ شروع تو اس کے اندر سے ہو رہی ہیں اور ختم اس کے باہر جا کے ہو رہی ہیں، اس وجہ سے وہ اس کو سلیکٹ نہیں کر پا رہا۔ اس کے اندر جو چیز کمپلیٹ آ جائے گی وہ سلیکٹ ہوگی، اور جو تھوڑی سی بھی اس کے باہر ہوگی وہ سلیکٹ نہیں ہوگی۔ اور یہ جو سلیکشن ہے دوسری، اس کو دیکھیں تو یہ سلیکشن یہ اس چیز کو سلیکٹ کرتا ہے کہ جس کو یہ ذرا سا بھی ٹچ کر رہا ہو کہیں پہ بھی۔ اب کوئی بھی لائن اس مطلب باکس کے اندر آ رہی ہو، کوئی بھی حصہ اس کا چھوٹا سا بھی حصہ، یا اس کے کسی پوائنٹ کو یہ سلیکشن ٹچ کر رہی ہو تو وہ اس کو پوری سلیکٹ کر لیتا ہے، پوری لائن کو۔ اب یہ دیکھیں اس میں ساری ہی لائنیں، تقریباً ساری ہی لائنوں کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کے اندر آ رہا ہے۔ بے شک یہ لائن باہر آ رہی ہے اس کی کچھ لیفٹ سائڈ پہ جو ہے، اور کچھ اندر آ رہی ہے، آدھی اندر آ رہی ہے آدھی باہر آ رہی ہے، لیکن وہ بھی اس کو پھر بھی پورا سلیکٹ کر لیتا ہے۔ دیکھیں اس نے ساری ہی لائنیں سلیکٹ کر لی ہیں برابر، کیونکہ اس میں یہ دیکھیں اب یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں، یہ دیکھیں لائنوں 2 لائنوں کا تھوڑا تھوڑا بالکل حصہ اس کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے، اور یہ اس کو کمپلیٹ سلیکٹ کر لیا اس نے 2 لائنیں پوری۔ یہ دیکھیں یہ صرف 2 لائنیں ہیں اور یہ تھوڑی تھوڑی اندر آ رہی ہیں، ان کو اس نے سلیکٹ کر لیا۔ اگر اس طرح ہم اس کا میں یہ لگاتا سلیکشن تو یہ اس کو بالکل سلیکٹ نہیں کر رہا، کیونکہ اس کے اندر کوئی آبجیکٹ پورا نہیں آ رہا، اس کی لائن اندر جو ہے یہ والی پوری جب تک اس کے اندر نہیں آئے گی سلیکشن کے اندر، یہ اس کو سلیکٹ نہیں کر پائے گا۔ اب یہاں سے میں سلیکشن کرتا ہوں تو یہ ایک لائن اس کے اندر پوری آ رہی ہے، تو اس کو یہ سلیکٹ کر لے گا۔ یہ ہے اگر اس کے اندر پوری نہیں بھی آ رہی تو اس کو سلیکٹ کر لیتا ہے۔ یہ ہو گیا اس کا فرق۔ کاپی کی کمانڈ ہم ریپیٹ کر رہے تھے، وہ میں دوبارہ سے ریپیٹ کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ CO انٹر، یہ دیکھیں کرسر کا چینج ہوگی شیپ، اس کا مطلب ہے کہ کمانڈ ایکٹیو ہے۔ اس کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں سے، یا دوبارہ میں کرتا ہوں کاپی، اس طرح سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سلیکشن ہوگی، وہی ہمارا کرسر کا جو شیپ ہے، جو شکل ہے اسی طرح ہے۔ جب میں اس کے اوپر رائٹ کلک کرتا ہوں یہیں پہ تو دیکھیں کرسر کی شکل دوبارہ چینج ہو گئی۔ اب یہاں اس کا کوئی نہ کوئی پوائنٹ پک کرنا ہے کہ کہاں سے میں نے اس کو اٹھانا ہے اور کہاں لے کے جانا ہے۔ یہاں سے فرض کریں میں نے اٹھانا ہے اور اس کو میں ادھر لے کے آتا ہوں۔ اچھا یہ میں ادھر لے کے آ رہا ہوں تو یہ تھوڑا نیچے آ رہا ہے، یہ اوپر جا رہا ہے۔ اس کو اگر میں بالکل سیدھا لے کے جانا چاہتا ہوں کہ بالکل اسٹریٹ یہ اس کے ساتھ ہے، تو یہاں پہ میں آرتھو آن کر دیتا ہوں F8 سے، یہ دیکھیں بالکل اسٹریٹ جا رہا ہے۔ اگر آرتھو آف کر دیتا ہوں F8 سے تو یہ دیکھیں اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ اگر میں نے بالکل اس کے سامنے رکھنا ہے تو میں اس کو آرتھو آن کر کے موو کروں گا۔ یہ دیکھیں میں اس کی یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو اس کی کاپی ایک یہاں پہ آ جائے گی،
یہ بالکل اس کے اسٹریٹ، اور یہاں پہ میں کر دیتا ہوں کلک، یہ ایک اور کاپی آ گئی، ایک کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ ڈیلیٹ کی کمانڈ کیا ہے؟ ڈیلیٹ سلیکشن کر کے ہم اس کو ڈیلیٹ کے بٹن سے بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن آٹو کیڈ کے اندر جو کمانڈ ہے ڈیلیٹ کی وہ ہے اریز، اس کو کہتے ہیں، اور وہ ای انٹر سے ہوتی ہے۔ ای انٹر پریس کریں گے، دیکھتے ہیں ای انٹر پریس کیا، دوبارہ وہ کرسر کی شکل چینج ہو گئی۔ اس کو میں نے سلیکٹ کیا پورا، اور میں نے رائٹ کلک کر دیا، وہ جو آبجیکٹ تھا وہ ڈیلیٹ ہو گیا۔ اسی طرح دوبارہ سلیکٹ کر دیتے ہیں، ای انٹر، یہ آبجیکٹ سلیکٹ اور رائٹ کلک، تو وہ آبجیکٹ ڈیلیٹ ہو گیا۔ اس کی دوبارہ کاپی بنا لیتے ہیں، سی او انٹر، سلیکٹ آبجیکٹ، رائٹ کلک، پک پوائنٹ، کلک، اور یہ دوبارہ کلک اور اسکیپ، اس کی کاپی ہو گئی۔ یہ تھا اس کی آج آبجیکٹ کو موو کرنا، اس کی کاپی کرنا، اور اریز کی کمانڈ اور سلیکشن کے بارے میں آج ہم نے سیکھا 4 چیزیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھوڑا تھوڑا میں اسی وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر اس کی سمجھ آتی رہے۔ اس وجہ سے میں 10 منٹ یا اس سے کم یا 10 منٹ کے راؤنڈ اباؤٹ کا لیکچر بناتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ زیادہ بہت لمبا لیکچر دیکھ کے ایک تو اسٹوڈنٹ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی لمبی ویڈیو ہے، اس کو میں کیسے دیکھوں گا، تو یہ پوری میں دیکھ پاؤں گا یا نہیں۔ اس وجہ سے میں تھوڑی سی ویڈیو بناتا ہوں تاکہ دیکھنے والے کو بھی سمجھ آ جائے اور اس کا پوائنٹ بھی کلیئر ہو جائے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ یہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔